الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، قرآن کریم کے 26ویں پارے میں سورۃ الحجرات کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ آپس میں محبت، الفت اور ایک دوسرے کو سمجھ کر زندگی گزاریں، نفرت، عداوت، بغض، حسد، کینہ، لڑائی اور جھگڑوں سے پرہیز کر کے انسان محبت و آشتی اور سلامتی کی زندگی گزارے۔ جب بھی کسی کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑے وہ ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کی خیرخواہی کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کریں اور اچھے اخلاق اور کردار سے پیش آئیں۔ آگے کی آیت میں آگے ارشاد فرمایا کہ اگر محبت اور الفت کی کوشش کے باوجود جب ہم سب مل کر زندگی گزارتے ہیں، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، نا اتفاقی آ جاتی ہے، جب خلیش پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے تو ہدایت یہ کی گئی کہ اس جھگڑے کو طول نہ دیا جائے، اس لڑائی کو لمبی نہ کی جائے اور محبت کی جگہ نفرتوں کو جنم نہ دیا جائے، بلکہ کوشش کریں کہ اگر جتنی جلد ممکن ہو سکے یہ نا اتفاقی ختم ہو جائے، یہ جھگڑے ختم ہو جائیں۔ خود آپس میں لڑنے والوں سے یہ کہا کہ ایک دوسرے سے صلح کر لیں، اور دیکھنے والوں کو جن کو پتہ چلے کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، کسی وجہ سے نا اتفاقی پیدا ہو گئی ہے، تو دیکھنے والوں کو، متعلقین کو، رشتہ داروں کو اور دوسرے قریبی لوگوں سے یہ کہا کہ آپ ان کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کریں۔ پتہ یہ چلا کہ صلح بہت بڑی نیکی ہے، صلح اللہ کو پسندیدہ عمل ہے۔ جھگڑے، نفرتیں پھیلانا یہ شیطانی عمل ہے، شیطانی منصوبہ ہے اور شیطان کی طرف سے دیا گیا راستہ ہے، جبکہ محبت اسلامی تعلیمات ہیں۔ نفرتوں کو ختم کرنا اور محبت کو پھیلانا اسلام کی تعلیم ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپس میں محبت کو ختم کر کے عداوت پیدا کرے، دشمنی پیدا کرے۔ خود قرآن کریم میں فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان نفرتیں پھیلیں، تمہارے درمیان بغض اور حسد اور کینہ پیدا ہو اور تمہارے درمیان لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہوتے رہیں۔ ان لڑائیوں کو بڑھانے کے لیے، ان نفرتوں کو بڑھانے کے لیے اور ان دشمنیوں کو بڑھانے کے لیے
وہ शराब का आदी बनाता है, वो जुए का आदी बनाता है, वो सूद और हरामकारी में मुब्तला करता है। कुरान करीम ने फरमाया देखो इन चीज़ों से बचोगे तो तुम दुश्मनी और अदावत से बच कर रहोगे। शैतानी अमल है कि हमारे दरमियान नफ़रतें पैदा हों। नेकी यह है कि हम अगर किसी वजह से लड़ाई और झगड़े में पड़ भी गए सुलह करवाएं, सुलह करें और सुलह करवाएं। हम चाहें कि हमारी लड़ाइयाँ आगे न बढ़ें और हम ये चाहें मुआशरे में लोगों के दरमियान भी लड़ाइयाँ न पनपें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो कुरान करीम ने सबसे पहला नतीजा ये बयान फरमाया इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। लोग एक दूसरे के दुश्मन थे, जानी दुश्मन थे। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इन लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा फरमाई, इन लोगों के दरमियान उल्फत पैदा फरमाई। इस्लाम चाहता है लोग मोहब्बत के साथ रहें, अमन के साथ रहें, सलामती के साथ रहें, हमदर्दी और खैरखाही का माहौल लोगों में पैदा होता रहे। कहीं ऐसा ना हो कि लड़ाइयाँ शुरू हों तो बढ़ती रहें। आज हमारी खुदगर्जी का आलम यह है कि हम ये चाहते हैं कि अगर कोई दो आदमी लड़ लें तो उनका तमाशा देखते रहें। हम तमाशाई बनने के लिए नहीं हैं, हम एक दूसरे के साथ सुलह करवाने के लिए। अगर कहीं लड़ाई हो तो हम तमाशा देखते हैं, कहीं सुनते हैं कि दोनों के दरमियान नफरत पैदा हो गई है तो हम उसी नफरत को बढ़ाने के चक्कर में होते हैं। कितने लोग हैं जो भाई भाई में दुश्मनी पैदा करते हैं, कितने लोग हैं जो रिश्तेदारियों में दुश्मनियां पैदा करते हैं, कितने लोग हैं जो मिले हुए मोहब्बत से भरे हुए रिश्तों में अदावत और नफरत पैदा करते हैं। जबकि इस्लाम ये कहता है कि अगर दो रिश्तेदारों में लड़ाई हो गई हो तो हम उनके दरमियान सुलह करवाएं। अगर दो भाइयों के दरमियान झगड़ा हो गया हो उन दोनों के दरमियान सुलह करें। दो पड़ोसियों के दरमियान झगड़ा हो गया हो तो हम उनके दरमियान सुलह करें। सुलह एक बहुत बड़ी नेकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा क्या तुम्हें मैं ऐसी नेकी न बतलाऊं जो नफल इबादत से बहुत ज्यादा बेहतर है, जो नफल नमाज से बेहतर है, नफल रोजे से बेहतर है, नफल सदक़े से बेहतर है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कहा या रसूल अल्लाह हमें बताइए वो कौन सी नेकी है जो नफल नमाज से बेहतर है, नफल रोजे से बेहतर है और नफल सदक़े से बेहतर है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम देखो कि दो आदमी लड़ रहे हैं तो उनके दरमियान सुलह करा दो। सुलह करा देना इसका ये मतलब नहीं है कि नफल नमाज का सवाब नहीं है, वो अपनी जगह है। नफल नमाज के सवाब, उसका अज्र, नफल सदक़े का सवाब और अज्र, नफल रोज़ों का सवाब और उसका अज्र बहुत बड़ा है। मगर लोगों के दरमियान सुलह बतलाने के लिए, उसकी अहमियत बतलाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह आदमी कितना बेहतर है जो लोगों के दरमियान सुलह करवाता है। उसका मतलब यह है कि उसने नफल नमाज से ज्यादा बेहतर काम किया। इसका मतलब यह है कि नफल रोज़ों से ज्यादा बेहतर काम किया। इसका मतलब यह है कि नफल सदक़ात से ज्यादा उसने बेहतर काम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे, हम सब जानते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा में नबूवत के बाद 13 साल आपने बड़ी मुश्किल तरीन जिंदगी गुजारी। जब मदीने वालों को पता चला कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दावत और तबलीग की राह में मेहनत कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जमातें आपके पास आना शुरू हुई। ये एक अलग तफसील है कि आप अलैहिस्सलाम ने हिजरत कैसे फरमाई। दौरान गुफ्तगू उन लोगों ने जब ये कहा कि अगर आपको मक्का मुकर्रमा में जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है तो हम आपको मदीना मुनव्वरा में पनाह देने और वहां से इस्लाम को मजबूत तरीन तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मदीना मुनव्वरा जाने की तैयारी फरमाई
اور صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا، آہستہ آہستہ صحابہ کرام کی جماعتیں مدینہ منورہ پہنچی، اور ایک دن وہ بھی آیا جب آپ علیہ السلام خود مدینہ منورہ پہنچے۔ ہم سب جانتے ہیں مدینہ منورہ میں جہاں مختلف قبائل آباد ہیں، ان میں سے دو قبیلے، اوس اور ایک خزرج، ایک قبیلہ اوس کا اور ایک قبیلہ خزرج کا۔ اس کی تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان سخت ترین نفرت تھی، ان دونوں کے درمیان سخت ترین عداوت تھی، دشمنی تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کے طفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی محنت کے بعد ان دونوں کے درمیان صلح ہوئی، ان دونوں کے درمیان صلح ہوئی اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ مل گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے یہ اوس اور خزرج یہی وہ لوگ ہیں جو انصار کہلائے۔ آپ علیہ السلام کے جو ساتھی مدینہ منورہ سے ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو ان کو پناہ دینے والے، ان کو گھر دینے والے، ان کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کرنے والے یہی قبیلے کے لوگ تھے، یہی اوس تھے، یہی خزرج تھے، جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اسلام کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ان دونوں کے درمیان صلح ہوئی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے ماحول کو نورانی ماحول بنانے کے لیے، محبت اور الفت و شانتی اور امن اور سلامتی کا ماحول بنانے کے لیے آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے ان دونوں کے درمیان صلح فرمائی۔ یہ نہیں کہ آپ نے اوس کو اپنے لیے کر لیا، خزرج کو اپنے لیے تیار کر لیا، وہ دونوں الگ الگ رہے اور آپ علیہ السلام دونوں کے ساتھ رہے، نہیں، بلکہ آپ نے ان دونوں کو ملایا، ان دونوں، یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان اس قدر محبت، اس قدر الفت اور اس قدر شیر و شکر کا ماحول بن گیا کہ یہودی قبیلے کے لوگ، یہودی مذہب کے لوگ دیکھ کر غصہ ہوتے تھے، جلتے تھے، اور ان دونوں کے درمیان دوبارہ لڑائی کرنے کے لیے تیاری کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ یہی لوگ، یہی اوس، یہی خزرج، یہ دونوں مل کر ایک مرتبہ ہنسی مذاق، خوشی کا ماحول، محبت کا ماحول، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہیں۔ ایک یہودی کو دیکھا نہ گیا، اس نے یہ سوچا چند دن پہلے یہی لوگ تھے تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، ان کے درمیان رسول اللہ نے صلح کروا کر آج یہ ماحول پیدا کیا ہے، کیوں نہ ان کے درمیان دوبارہ دشمنی پیدا کی جائے۔ چنانچہ وہ آیا، ان دونوں کے درمیان بیٹھا اور بیٹھ کر اس نے پرانے واقعات یاد دلائے، اوس کو خزرج کے خلاف بھڑکایا کہ انہوں نے تمہارے خلاف ایسے 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 کیا تھا، بھول گئے وہ دن؟ خزرج کو اوس کے یاد دلائے، کہا کہ انہوں نے تمہارے خلاف ایسے ایسی سازشیں رچی تھیں، انہوں نے ان کے خلاف سنا، انہوں نے ان کے خلاف سنا، تھوڑی دیر پہلے جو مل جل کر ہنسی مذاق کر رہے تھے، ایک ماحول میں ایک مرتبہ پھر تبدیلی آ گئی۔ قریب تھا کہ وہی ماحول، وہی دشمنی پھر جاگ اٹھتی۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ ایمان والو، اگر تم میں سے کسی نے ان اہل کتاب میں سے کسی آدمی کی بات مان لی تو یاد رکھو ایمان کی جو دولت تمہیں نصیب ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، صلح کی جو دولت تمہیں نصیب ہوئی وہ ختم ہو جائے گی، ایمان بھی جائے گا، کفر ہاتھ آئے گا، صلح بھی جائے گی، دشمنی اور عداوت سامنے آئے گی۔ یاد رکھو ایسی غلطی مت کرو، جیسے ہی اللہ کی آیتیں آئیں
پھر ایک مرتبہ وہ بیدار ہوئے اور ان کے درمیان پھر محبت پیدا ہوئی۔ اوس اور خزرج کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ نے ان کے درمیان صلح فرمائی۔ صلح اللہ کو پسندیدہ عمل ہے، اور اتنا پسندیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں لڑائی جھگڑا سن لیتے تو آپ علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ جا کر ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کہیں سنتے، پتہ چلتا کہ دو قومیں، دو قبیلے، دو جماعتیں یا دو افراد آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام لوگوں سے یہ نہیں کہتے کہ جا کر ان کے درمیان صلح کروا دو، جا کر ان کے درمیان محبت پیدا کر دو، بلکہ احادیث مبارکہ آپ پڑھ کر دیکھیے، آپ علیہ السلام تھوڑا بھی وقت ضائع کیے بغیر فوراً پہنچتے تھے۔ لڑائی کو طول نہیں دیا کرتے تھے، طول ہونے نہیں دیتے تھے، ان کے درمیان دشمنی بڑھنے ہی نہیں دیتے تھے۔ معاملہ گرم ہے تو گرما گرمی ہی میں ختم فرماتے تھے آپ علیہ السلام۔ وقت نہیں لگاتے تھے کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں، جب پتہ چلتا اس کے لیے آپ علیہ السلام فوراً تیاری فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اچانک باہر سے آواز آئی، لگا کہ کچھ آدمی لڑ رہے ہیں، لگا کہ کچھ آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں یا کچھ نااتفاقی پیدا ہو گئی ہے۔ آپ علیہ السلام جب باہر تشریف لے گئے تو پتہ چلا دو صحابہ کرام آپس میں الجھے ہوئے، ایک کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک عبداللہ بن ابی حدرج رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان میں سے جھگڑے کی بنیاد یہ تھی کہ ایک نے قرض لیا تھا اور ایک نے قرض دیا تھا۔ جنہوں نے قرض لیا تھا وہ قرض واپس نہیں کر رہے تھے، واپسی میں تاخیر ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دھوکہ دے رہے ہوں یا قرض واپس کرنے میں پس و پیش کر رہے ہیں، وہ تو صحابہ تھے، ان سے ایسی کوئی امید لگائی نہیں جا سکتی۔ ہاں، عدم سہولت کی وجہ سے قرض کی واپسی میں تھوڑی تاخیر ہو رہی تھی۔ قرض دینے والے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب انہوں نے قرض کا مطالبہ کیا تو اس طرف سے تاخیر ہو رہی تھی، دونوں میں آپس میں کچھ نااتفاقی پیدا ہوئی اور وہ بڑھتی چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قرض کی وجہ سے ان کے درمیان کی محبت ختم ہو رہی ہے، تو آپ علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ دونوں کو الگ کیا، نہ صرف یہ کہ دونوں کو نصیحت فرمائی کہ آپس میں نہ لڑو، بلکہ اسی موقع پر آپ نے صلح کروانا پسند فرمایا۔ کیا کیا؟ آپ علیہ السلام نے کعب بن مالک سے فرمایا، انہوں نے تم سے جو قرض لیا ہے اس کی ادائیگی ان پر بوجھ، ان کے لیے مشکل ثابت ہو رہی ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جتنا تم نے قرض دیا ہے اس قرض میں سے آدھا قرض تم اللہ کے لیے معاف کر دو اور آدھا قرض تم ان سے واپس لے لو؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سہولت کرنے اور آدھا قرض معاف کرنے کے لیے فرما رہے ہیں، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر فرمایا کہ میں ان کا آدھا قرض معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بڑے خوش ہوئے سامنے والے صحابی، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ آدھا قرض میرا واپس کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تم ان کا قرض واپس کر دو۔ وہ صحابی جنہوں نے قرض لیا تھا انہوں نے فوراً اسی موقع پر اپنا آدھا قرض واپس کیا، اس کا قرض بھی ادا ہو گیا، ان کو قرض کی رقم واپس بھی مل گئی، ان کو سہولت بھی مل گئی، اور ان دونوں کے درمیان جو نفرت یا کسی قسم کی نااتفاقی پیدا ہوئی تھی، ذرا سی محنت اور ذرا سی صلح کی کوشش میں پھر ایک دوسرے سے مل گئے۔ ہم میں سے اگر کہیں پتہ چلے قرض کی وجہ سے یا آپس میں کسی نااتفاقی کی وجہ سے لوگوں میں دوریاں ہوئی، تو ان دونوں کے درمیان معاملے کی تہ تک پہنچ کر
कुछ ना कुछ सुलह की कोशिश करने की कोशिश करें। ये नहीं वो उनका मामला है वो लोग निपटा लेंगे, वो उनकी लड़ाइयाँ हैं वो उनको निपटा लेंगे, नहीं। अगर हम घर के बड़े हैं, लगा कि हमारे बच्चों में कुछ ना इत्तेफाकी है, हम उनके दरमियान सुलह करवाएं। लगे कि भाइयों के दरमियान कुछ ना इत्तेफाकी है, हम सुलह करें। अगर हमें लगे कि हमारी गली में, हमारे महल्ले में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे आपसी करीबी रिश्तेदारों में एक दूसरे से कुछ बन नहीं रहा है, बजाय इसके कि हम खामोश रहें, हम फौरन उसके तदारुक की कोशिश करें। हम कोशिश करें कि उनके दरमियान किसी न किसी तरीके से सुलह हो जाए। आज हम बटे हुए हैं, हम रिश्तेदार होने के बावजूद हमारे रिश्ते तकसीम होकर रह गए। हम एक घर में होने के बावजूद एक दूसरे से दूर दूर हैं। भाई को बहन से नहीं हो रहा है, बहन को भाई के साथ जम नहीं रहा है। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिसकी वजह से एक दूसरे से बहुत दूर होते जा रहे हैं। क्या ही बेहतर होता कि हम में से कोई उठे, हम में से कोई, अगर हमारी हैसियत इतनी है कि हम अपने घर से निकलकर अपने महल्ले के फैसले भी हम कर सकते हैं और हमारी बात चल सकती है, तो हम हमारी इस काबिलियत को बरूए कार लाएं। आपको लगता है कि आपके रिश्तेदार आपकी बात मानते हैं, देखें आपके रिश्तेदारों में कितने लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़ा है, सुलह करवा दे। अगर आपको लगता है हमारे महल्ले में कुछ घर ऐसे हैं जिनके दरमियान आपसी झगड़े हैं, अगर आपकी बात चल सकती है तो आप उसमें देर ना करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जहां मुख्तलिफ मसरूफियात थी, आपके जहां मुख्तलिफ काम थे, आपका जो बहुत बड़ा मिशन था, उसके बावजूद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसी छोटी छोटी चीजों पर नजर रखा करते थे। देखते थे कि आप अलैहिस्सलाम ये देखते थे किसके दरमियान झगड़े हैं, किसके साथ एक दूसरे के साथ निबाह नहीं हो रहा है। चाहे वो मामला मियाँ बीवी का हो, चाहे वो मामला भाई बहनों का हो, चाहे वो मामला रिश्तेदारों का हो, चाहे वो मामला पड़ोसियों का हो, आप अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते थे। खुद इस वाकये में देखिए, आप घर में आराम फरमा रहे थे, आप घर में आराम फरमा रहे थे, घर के अंदर कुछ आवाज और शोरगुल महसूस किया तो आप फौरन बाहर निकले। अगर हम भी कहीं झगड़े देखें और हमारी बात चल सकती है तो हम पीछे ना रहें, उनके दरमियान सुलह करवाने की कोशिश करें। सुलह कराना और सुलह करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा पसंद था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ्से नफीस वहां पहुंचते थे। जिंदगी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी सारी जिंदगी, इमामत तो आपने खुद फरमाई, आप इमाम थे सबके, हर नमाज आप पढ़ाते थे, मगर आपकी पूरी जिंदगी में 2-3 वाकयात ऐसे पेश आए जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामत न फरमा सके। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमामत फरमाई। 2-3 वाकयात ऐसे हैं जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्त पर नमाज को लिए न पहुंच सके। खुसूसन बीमारी के, मर्ज के जो अय्याम थे, वफात से करीब के जो अय्याम थे, हुजरे मुबारका में आराम फरमाया थे, उठ नहीं सकते थे, चलना मुश्किल था, तो ऐसे मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इमामत फरमाई। जब आप सेहतमंद थे और तंदुरुस्त थे, उन हालात में से एक मर्तबा ऐसा वाकया पेश आया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इमामत छूट गई, मसबूक हुए। और जानते हैं वो कौन सा वाकया था? तारीख, सीरत की किताबें पढ़ने से पता चलता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पीछे रह गए थे, वो एक दूसरे के दरमियान सुलह करवाने की वजह से। आपने सुना अहले कुबा के दरमियान, एक दूसरे के दरमियान झगड़े हो रहे हैं, और ये झगड़े और ये नाइत्तिफाकी इस कदर बढ़ गई है कि लोग आपस में पत्थरबाजी कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महसूस किया
کہ اگر ان کے درمیان صلح نہ کروائی گئی تو بہت ممکن ہے کہ یہ محبتیں نفرت میں بدل جائیں گی۔ آپ علیہ السلام نے تاخیر نہیں فرمائی، فوراً آپ علیہ السلام پہنچے اور ان کے درمیان ایک دوسرے کی بات چیت سننے کے لیے وقت لگا۔ ان کی باتیں سنی، ان کی باتیں سنی، صلح کروانے کی کوشش کی، اور صلح کراتے کراتے اتنی دیر ہو گئی، اذان بھی ہو گئی، نماز کا وقت بھی ہو گیا، جماعت شروع بھی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انتظار کرنے کے بعد جب آپ علیہ السلام نہیں پہنچ سکے مسجد نبوی، جہاں اب مسجد نبوی ہے اسی کے قریب میں قباء مقام ہے، اسی قباء میں آپ علیہ السلام لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اتنا وقت لگا کہ نماز کا وقت ہو گیا، آپ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ جو بات چل نکلی ہے اسے چلائیں اور ادھوری چھوڑ کر نہ آئیں۔ آج موقع ہے کہ ان کے درمیان صلح کرا دی جائے۔ اور جب صلح ہوئی، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان محبت دوبارہ پیدا ہو گئی اور آپ نے ان کے درمیان صلح فرما دی۔ واپس آتے آتے جماعت ٹھہر چکی تھی۔ آپ علیہ السلام جب مسجد نبوی پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرما رہے تھے۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے اور صف میں جہاں جگہ تھی وہاں آپ کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ابتدا میں لوگوں کو پتا چلا، نمازیوں کو پتا چلا آپ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں۔ مسئلہ نہیں معلوم تھا، صحابہ کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کو بتلانے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو تالیاں پیٹ کر، تالیاں بجا کر آگاہ فرمایا، اور جب تالیاں بجائے جانے لگیں تو حضرت ابو بکر صدیق رکے اور پھر پلٹ کر دیکھ لیا کہ کیوں لوگ تالیاں پیٹ رہے ہیں۔ جب نظر پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نماز روکی، پیچھے تشریف لانے کی کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر اشارہ فرمایا کہ نہیں، تم وہیں رکو اور نماز کو جاری رکھو۔ حضرت ابو بکر نہیں رکے، دوبارہ آنے کی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، نہیں نماز کو جاری رکھو، تم پڑھو، اشارہ فرمایا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تشریف لائے۔ آپ کے اصرار پر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے اپنی جگہ تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی، اور نماز مکمل کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، اگر کسی وجہ سے حالات ایسے پیش آ جائیں کہ تم امام کو اس کی اپنی طرف آگاہ کرنا چاہتے ہو، کسی بات پر رکعت چھوٹ گئی یا سجدہ چھوٹ گیا، رکن چھوٹ گیا، کوئی بات بتلانا چاہتے ہو تو تم کبھی بھی تالیاں مت پیٹو۔ تالیاں بجانا عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ تم نماز کی حالت میں امام کو آگاہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہا کرو۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم نماز پڑھا دو، مگر آپ نہیں پڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، آپ کی موجودگی میں میں کیسے امامت کر سکتا ہوں، اس لیے میں پڑھانے کی ہمت نہیں کر پایا۔ اس حدیث مبارکہ سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ کہ آپ علیہ السلام جو نماز کے لیے اس قدر تاخیر سے پہنچے، اس تاخیر کی وجہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں وقت لگا تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ اگر یہ مجلس ادھوری اٹھ گئی تو پھر صلح مشکل ہو جائے گی۔ اس صلح کو باقی رکھنے کے لیے آپ علیہ السلام نے اپنی بات جاری رکھی، یہاں تک کہ صلح کر کے اس مجلس کو ختم فرمایا۔ صلح بہت بڑی نیکی ہے۔ ہم کتنے جھگڑے دیکھتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے فلاں اور فلاں میں نہیں بنتی،
حالانکہ اگر ہم کوشش کریں بہت آسانی کے ساتھ ایک دوسرے سے ہم ملا سکتے ہیں، مگر حد تو یہ ہے ہم خاموش رہ جائیں یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان میں اور ان میں نہیں بن رہی ہے، ان کے خلاف جا کر وہاں بولنا اور پھر ان کے خلاف جا کر یہاں بولنا، بجائے اس کے کہ دونوں کے درمیان محبت پیدا کریں، مزید تشنگی، مزید نفرت، مزید عداوت، مزید دشمنی پیدا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں اور ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں اور خود تو اچھے بنے رہتے ہیں، ان دونوں کے درمیان کبھی صلح پسند ہی نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا کام ہی رشتوں کو توڑنا، اس گھر گئے وہاں جا کر ان کے خلاف بولا، پھر اس کے بعد اس رشتے کو ختم کر دیا۔ رشتوں کو نبھانا، رشتوں کو بڑھانا ان کو ہضم ہی نہیں ہوتا، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے آپ صلح کریں، اور صلح کے لیے جتنی ممکنہ کوششیں ہو سکتی ہیں وہ سب کریں۔ جھوٹ اسلام میں منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ ایسی بدبودار بلا ہے کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے فرشتے اس کے نزدیک سے بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس جھوٹ کی وجہ سے اس کے منہ سے عجیب قسم کی بدبو نکلتی ہے، وہ بدبو ہم محسوس نہیں کر سکتے، فرشتے محسوس کر کے دور چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، ایک مومن جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ جھوٹ کبھی برداشت نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کہا جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، مگر ہمیں پتہ چلے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو جن کے درمیان نفرت ہے، محبت نہیں ہے، عداوت اور دشمنی ہے، ان دونوں کو یکجا کرنے کے لیے آپ کسی جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اسلام نے اجازت دی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے پاس آپ پہنچیں، کہیں کہ فلاں آدمی جس سے آپ لڑ رہے ہیں وہ آپ سے محبت کرتا ہے، حالانکہ وہ آپ سے محبت نہیں کر رہا، مگر آپ اسے ملانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ آپ کے پیچھے بہت تعریف کرتا ہے، وہ آپ کو بہت چاہتا ہے، حالانکہ نہ وہ آپ کو چاہتا ہے نہ اس نے محبت کے کلمات کہے ہیں۔ جب انسان اس قسم کے جملے سامنے والے سے کہتا ہے خود بخود دل نرم ہوتا ہے، ادھر جا کر کہتا ہے میں نے تمہاری بات وہاں کی، وہ تمہارے سلسلے میں بہت خوش ہے، تمہارے درمیان جو محبت نہیں، جو دشمنی ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں کہنے کی وجہ سے دونوں کے درمیان اگر صلح ہو رہی ہے بہت خوشی کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند فرمایا ہے، اسلام اس سے ممانعت نہیں کر رہا۔ ہاں جھوٹ ایسا جس سے نقصان ہو، جھوٹ ایسا جس کی اسلام اجازت ہی نہیں دیتا، کسی بھی قسم کا جھوٹ جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے کسی بچے کو کوئی کام لینے کے لیے یہ تک نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کر دو میں یہ دوں گا۔ اگر آپ نے کہہ دیا یہ کرو میں یہ دوں گا، آپ پر دینا لازم ہے، اگر آپ نے نہیں دیا تو وہ جھوٹ ہو جائے گا، اسلام نے پسند نہیں کیا، مگر آپ کے چھوٹے سے جملے سے دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو سکتی ہے، پیدا کروا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے، لخت جگر تھے، بہت چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، آپ علیہ السلام نے ان کو قریب کیا، لوگوں سے کہا کہ لوگوں یہ میرا نواسا ہے، لوگوں یہ میرا نواسا ہے اور یہ سردار ہے، یہ دو جملے فرمائے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا
ایک دن آنے والا ہے، یہ سردار کیسے، یہ بڑا کیسے؟ میرا نواسا ہونا خود باعث فخر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہونا خود باعث فخر ہے، باعث عز و شرف ہے۔ اس کے باوجود آپ نے فرمایا یہ سردار ہے، ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، یہ بہت بڑا کام کرے گا۔ آپ نے فرمایا بڑا کام کیا؟ وہ بڑا کام یہ ہے کہ یہ دو جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ پیشین گوئی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک بہت بڑا جھگڑا ہونے والا ہے، بہت بڑی لڑائی ہونے والی ہے، جس لڑائی کا اختتام انشاءاللہ حضرت حسن سے ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی آپ علیہ السلام کے 40 سال کے بعد، سن 41 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی وہ سچ ثابت ہوئی۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد کے بعد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نااتفاقی پیدا ہوئی، چند صحابہ ادھر اور چند صحابہ ادھر تھے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے، اور حضرت حسن نے دیکھا کہ چند صحابہ اس طرف ہیں حضرت ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور چند صحابہ میری طرف ہیں، وہ چاہتے تھے کہ دونوں مل کر رہیں، اور دونوں کے مل کر رہنے کی ان کی سمجھ میں بات یہ آئی کہ یہ جو جھگڑا ہے ختم کروانے کے لیے حضرت معاویہ کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ بہت بڑا کام تھا، خود خلیفہ تھے، اپنی کرسی کو چھوڑنے کا مقام تھا، اپنی کرسی کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، اپنے اقتدار کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، صرف یہ سوچ کر کہ اگر میرے مقابل میں جو حضرت معاویہ ہیں اگر ان کو یہ اقتدار دے دیا جائے ہم دونوں مل سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ پیشین گوئی ساتھ میں سچ ثابت ہوئی جب حضرت حسن نے اپنے تخت خلافت چھوڑ کر حضرت معاویہ سے فرمایا کہ اب آپ تشریف لائیں اور آپ اب اس اقتدار کو سنبھالیں، اور جب اپنے اقتدار کو انہوں نے سنبھالنے کے لیے کہا تو پھر وہ دن دیکھا گیا جب سن 41 ہجری میں دونوں صحابہ جو آپس میں بٹے ہوئے تھے اس ایک صلح کی وجہ سے دونوں مل گئے تھے۔ کتنی بڑی پیشین گوئی کی تھی آپ علیہ السلام نے، کس قدر بہت پہلے اس صلح کی اہمیت کو بیان فرمایا تھا۔ اگر آپس میں صلح کروانے کے لیے ہمیں تھوڑا نقصان برداشت کرنے کا موقع آ گیا، برداشت کر لیں، اس کی وجہ سے جو محبت پیدا ہوگی، جو روشن ماحول پیدا ہوگا، اس کی بات ہی الگ ہوگی۔ اس لیے ہم کوشش کریں، آج سب سے زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی۔ ہم ہمارے گھروں میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بٹے ہوئے ہیں، ہمارے محلوں میں دیکھ رہے ہیں لوگ بٹے ہوئے ہیں، مگر ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ لڑائیاں ختم ہوں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں ان کا آپسی معاملہ ہے، وہ ان کے کام ہیں، وہ ان کے جھگڑے ہیں، ان کے جھگڑوں میں ہم کیوں پڑیں؟ کوشش تو کر کے دیکھیں، ضروری نہیں کہ ہر ایک معاملے میں ہم دخل دیتے پھریں، کچھ معاملات میں ہماری دخل اندازی اور نقصان پہنچاتی ہے، ایسے معاملے میں نہ پڑیں جہاں ہماری بات چلتی ہو، جہاں محسوس ہو کہ یہ ہماری بات سن لیں گے۔ اب دیکھیے حضرت کعب بن مالک قرض دے رکھا تھا، انہوں نے، ان کا اپنا پیسہ تھا اور سامنے والے سے مطالبہ کر رہے تھے اور دے نہیں رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ اگر میں نے صلح کے لیے اگر کچھ باتیں کچھ نصیحتیں کی تو سنیں گے۔ حضرت کعب بن مالک سے کہا کہ بھائی آپ نے قرض دیا ہے، یقیناً آپ کا پیسہ ہے، میں جانتا ہوں محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہے، وہ آپ کا اپنا ہے، مگر پھر بھی جو مقروض ہے اسے سہولت دینا باعث اجر ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا آدھا قرض معاف کر دو؟ تھوڑی دیر میں جو لڑ رہے تھے اپنے قرض کے لیے ایک نصیحت پر
उन्होंने आधा कर्ज माफ कर दिया। और जिन्होंने देखा एक दूसरे से लड़ रहे हैं, थोड़ी देर में एक दूसरे से मिले हुए हैं। अल्लाह अकबर! क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या हम रिश्तेदारों में देखें, अपने मोहल्ले में देखें, कितने पड़ोसी हैं सालों साल बात ही नहीं करते, कितने रिश्तेदार हैं सालों साल बात ही नहीं करते। हम जाएं उनसे कहें क्यों दूर हैं? थोड़ी सी कोशिश से बहुत सारे रिश्तेदार मिल सकते हैं। और ये काम सबसे ज्यादा करने का मियाँ बीवी के दरमियान है, सुलह करवाने का। छोटी सी लड़ाई हुई, लड़की वाले तैश में आ जाते हैं, मेरी बच्ची को करने वाला कौन क्या है। लड़के वाले तैश में आ जाते हैं, मेरा बच्चा जो चाहे करेगा। इस्लाम ये कहता है अगर मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी पैदा हो गई है, उसका एक ही रास्ता नहीं है कि अलग कर दिया जाए। उसके मुख्तलिफ रास्तों में से पहला रास्ता यह है कि आप सुलह करवाएं। ये जो गवाह, वकील, सरपरस्त, वली, ये सब जो निकाह में बनाए जाते हैं, क्यों? इसीलिए तो कि दोनों के दरमियान सुलह करवाएं। व इन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। कहा आपस में अगर मियाँ बीवी में चपकलिश पैदा हो गई, पहले दोनों के दरमियान सुलह करें, दोनों ही से कहें। अगर बात न बने तो फिर कहा कि इधर से एक बड़ा आदमी और इधर से एक बड़ा, एक लड़की की तरफ से और एक लड़के की तरफ से। फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, दोनों, इधर से एक आदमी इधर से एक आदमी। और जाने से पहले इस्लाम क्या तालीम देता है देखिए। जाने से पहले कहा मेरा मत छोड़ दो, ये मेरी बच्ची छोड़ दो, ये मेरा बच्चा छोड़ दो, दोनों हमारा, ये हमारा रिश्ता है, ये हमारा मसला है, ये हमारे झगड़े हैं। जाने से पहले कहा कि दोनों साफ जहन से जाएं। साफ जहन का मतलब इस्लाम ने ये कहा कि दोनों की पहली कोशिश ये हो कि हम सुलह करें। अल्लाह ने कहा अगर सुलह की नीयत से अल्लाह का नाम लेकर जहां बैठकर बात हो रही है वहां गए तो याद रखो पहले अल्लाह की मदद आएगी। इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अल्लाह मुसालहत करवाएंगे, अल्लाह आसानियां पैदा फरमाएंगे। अगर तैश में रहे देख लेंगे क्या होगा, हम भी नहीं छोड़ेंगे, हमारा हक हम हासिल करके रहेंगे। इन सब बातों से लड़ाई झगड़ों के बजाय और कुछ होने वाला नहीं। दोनों से कहा कि सुलह के इरादे से गए, वस्सुल्हु खैर, कहा सुलह बेहतर है। थोड़ा सा झुकने की जरूरत पड़े, कोई बात नहीं, हमारे झुकने से अगर ये रिश्ता निभ रहा है बहुत खुशी की बात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत अली और हजरत फातिमा, बड़ा मजबूत रिश्ता। मियाँ बीवी के जो रिश्ते हैं चाहे कितनी भी मोहब्बत क्यों ना हो, जिंदगी है, बड़ी है, लंबी है, कहीं ना कहीं झगड़े हो जाते, कभी ना कभी नाइत्तेफाकी हो जाती। ऐसे मामलात में बड़ों को बड़े सब्र की जरूरत है। जानते हैं, मैंने गुज़िश्ता जुमा भी कहा था, यह हजरत फातिमा, इनकी थोड़ी सी भी तकलीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। एक मरतबा गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के मकान में दाखिल हुए, देखा अंदर जाकर माहौल ज्यादा अच्छा नहीं है। हजरत फातिमा अफसुर्दा है, देखने ही से अंदाज हो रहा है माहौल में कुछ कशीदगी है। महसूस किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने पूछा बेटी क्या बात है? हजरत आयशा, हजरत फातिमा ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं अब्बा, बस मेरे शौहर हजरत अली
مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. یہ وقت ان کے قیلولہ کا تھا، آرام کرنے کا تھا. اس قدر ناراض ہو گئے ہیں کہ گھر چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں. یہ آرام کا وقت تھا اور کہیں چلے گئے. بیٹی کی تکلیف ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور کو غصہ آتا، میری بیٹی کو تکلیف دی، میری بیٹی کو چھوڑ کر گئے. آپ علیہ السلام جانتے تھے یہ رشتہ اس قدر نازک ہے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر پوری محبت کے باوجود کہیں نہ کہیں نا اتفاقی ہو جاتی ہے. امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، تاجدار انبیاء، اور باپ کی حیثیت سے دیکھیں انتہائی پیار کرنے والے باپ، جب سنا بیٹی کے سلسلے میں تیش میں نہیں آئے، بلکہ آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا ذرا جا کر تو دیکھو، علی ناراض ہو کر چلے گئے، کہاں ہیں؟ پتہ چلا مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں. آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں. حال یہ ہے کہ چادر اوڑھے ہوئے ہیں اور نیچے زمین پر فرش پر کچھ بھی بچھا ہوا نہیں ہے، اور وہ مٹی آپ کے جسم پر لگی ہوئی ہے. آپ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور بڑے پیار سے، بڑے خیر خواہانہ انداز میں آپ نے جھک کر ان سے کہا اے مٹی لگے ہوئے انسان، اٹھ تو صحیح. پیار سے کہا، شفقت سے کہا یا ابو تراب، مٹی لگا ہوا وہ انسان جو سویا ہوا، اٹھو تو صحیح. شفقت سے بلایا، پھر اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے. ظاہر بات ہے ہمدردی اور خیرخواہی سے ایک دوسرے کے درمیان صلح کی کوشش کی آپ علیہ السلام نے، اور وہ محبتیں باقی تھیں. آج ہمارا یہ عالم ہے کہ میاں بیوی کے بارے میں جہاں لگے کہ ان کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، بعض رشتہ دار مل کر اس جھگڑے کو ہوا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد مزید گنجلک کر کے اس رشتے میں مزید نفرتیں پیدا کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے میاں بیوی کا رشتہ ہو، بھائی بہن کا رشتہ ہو، پڑوسیوں کا معاملہ ہو، ہم صلح کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ماحول نورانی بنے گا، محبت کا بنے گا، الفت کا بنے گا، اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب